السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بوڑھی رضیہ حاملہ ہوئی تو اس کی جان نکل گئی۔ بڑا بیٹا شادی شدہ تھا۔ رضیہ شرم کے مارے یہ بات گھر میں کسی کو نہ بتا سکی۔ ڈاکٹر نے بچہ ضائع کرنے کو بھی منع کر دیا۔ مجبوراً اس نے اپنے شوہر اور بچوں کو اپنے حمل کا بتایا تو بڑے بیٹے نے اسے ذلیل خوار کر کے گھر سے نکال دیا۔ رضیہ اور اس کا شوہر کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ پھر ایک دن رضیہ کا بیٹا اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے دروازے پر آ گیا اور اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگتے ہوئے ایسی بات بتائی کہ رضیہ کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کا بیٹا تو سرکاری ہسپتال کے کمرے میں اس وقت لاچار سی حالت میں وہ ڈاکٹر کے سامنے موجود۔ ڈاکٹر نے اسے جو خبر سنائی وہ سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا شک یقین میں بدل سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ ڈاکٹر نے اسے سخت نظروں سے گھورا، حالانکہ وہ خود بھی ایک خاتون تھی، لیکن سامنے بیٹھی رضیہ کو وہ تضحیک بھری نظروں سے گھور رہی تھی۔ رضیہ بی بی، تمہارے پیٹ میں 4 ماہ کا حمل ہے۔ رضیہ جواب میں بس اسے بے بس نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ کافی عرصہ پہلے اسے شک ہو چکا تھا کہ شاید وہ حاملہ ہو چکی ہے، لیکن اس وقت وہ اس بات کے دباؤ میں اس قدر خوف زدہ تھی کہ وہ کسی سے بیان نہیں کر پائی۔ آج بھی بخار کا بہانہ کرتے ہوئے وہ گھر سے نکلی اور سرکاری ہسپتال آ گئی، جہاں پر اس وقت ڈاکٹر نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ اس کے چہرے کی تاریک رنگت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے ایک بار پھر اسے سخت لہجے میں شرمندہ کیا۔ تم گاؤں کی عورتیں ایسی ہی ہوتی ہو، بھلا اس عمر میں تمہارا حاملہ ہونا بنتا تھا کیا؟ اس کے پاس کھڑی نرس بھی تماش بین کی حیثیت سے رضیہ کو گھور رہی۔ اس کے چہرے کی معنی خیز مسکراہٹ اسے مزید شرمندگی میں مبتلا کر رہی۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں اس حمل کو ضائع کرنا چاہتی ہوں۔ بالآخر وہ ڈاکٹر کی جانب بڑھتے ہوئے منت آمیز لہجے میں بولی۔ ساتھ ہی اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھے ہوئے 2000 روپے ڈاکٹر کی جانب بڑھائے۔ تمہارا حمل کافی عرصے کے بعد ہوا ہے اور اس وقت بچہ 4 ماہ کا ہے، تو اس حالت میں حمل گرانا تمہارے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے مزید خوف زدہ کرنا چاہا، لیکن اس وقت وہ جتنی شرمندہ تھی، اس سے بہتر تھا کہ وہ خود کو موت کے منہ میں دھکیل دے۔ ڈاکٹر صاحبہ، کوئی تو حل ہوگا نا؟ اس نے ایک بار پھر التجا کی۔ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا۔ اب جاؤ یہاں سے، اس کا اب کوئی حل نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا لہجہ اس وقت اتنا جاہلانہ تھا کہ وہ کہیں سے بھی ایک پڑھی لکھی ڈاکٹر نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ واپسی کے لیے اٹھتے ہوئے رضیہ کے دل کی حالت اس کے لیے تکلیف دہ تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس عمر میں اسے اس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہ جانے اب کیا ہوتا۔ گھر آتے ہی اس کی بہو طاہرہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، اماں کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس کے سوال کو سنتے ہوئے رضیہ کے چہرے کا رنگ ایک پل کے لیے بدل گیا۔ خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ دوائیوں کو بستر کے نیچے چھپا کر وہ خود بھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ طاہرہ کو رضیہ کی چہرے کی اڑی ہوئی رنگت تجسس میں مبتلا کر گئی۔ وہ خود بھی اس وقت 2 ماہ کی حمل سے گزر رہی تھی۔ طاہرہ رضیہ کے اکلوتے بیٹے جنید کی بیوی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ اب تو وہ خیر سے باپ بھی بننے والا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد گھر میں خوشی کی اس خبر نے گویا سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ اس گھر میں آنے کے بعد طاہرہ نے اس گھر پر اپنی حکمرانی جما دی تھی۔ رضیہ اس کی ضد، ہٹ دھرمی اور بد کلامی کے بعد بھی خاموشی اختیار کر لیتی۔ جو بھی تھا، جنید اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس نے کافی منتوں اور مرادوں کے بعد اسے حاصل کیا تھا۔ اس کی زندگی میں اگر جینے کا کوئی واحد سہارا تھا تو وہ جنید ہی تھا۔ جنید بھی ماں سے بے حد لگاؤ رکھتا تھا۔ طاہرہ کے کان بھرنے کے بعد
باوجود وہ اس کی جانب متوجہ ہوتا تھا۔ شام تک رضیہ اپنے کمرے میں ہی رہی، اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ باہر نکل کر کسی کا سامنا کر پاتی۔ اسے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ہر دیکھنے والی آنکھ اس کے لیے تمسخر کا باعث بن رہی ہے۔ شام کو کھانا کھانے کے بعد وہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلی۔ طاہرہ بھی اس کی عجیب و غریب حرکتوں کو دیکھ رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کی ساس کیا اس سے چھپا بیٹھی ہے۔ وہ حسب معمول سلیم رات دیر سے گھر آیا۔ طاہرہ نے اسے سالن گرم کر کے روٹی پکڑائی اور خود بھی پریشانی سے اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ سلیم سارا دن محنت مزدوری کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ پیسوں کو اسی طرح اڑاتا۔ ساری زندگی اس نے گھر اور اولاد کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ کیا بات ہے، آج بڑی مرجھائی ہوئی ہے رضیہ۔ سلیم نے رضیہ کے مرجھائے ہوئے ضعیف چہرے کو دیکھا۔ صرف 40 سال کی عمر میں وہ وقت سے زیادہ بوڑھی معلوم ہوتی۔ جب سے تمہاری زندگی میں آئی ہوں سکون دیکھا ہی کہاں ہے میں نے۔ سلیم کی جانب دیکھتے ہوئے رضیہ بھی گویا پھٹ پڑ۔ جب صحن میں ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کو طاہرہ نے کان لگا کر سنا، آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ دروازے کے قریب آ گئی۔ اس عمر میں یہ دن دکھانا باقی تھا۔ رضیہ روتے ہوئے آہستہ لہجے میں سلیم کو قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ ناسمجھی سے بس کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ کہنا کیا چاہتی ہے؟ اس نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے رضیہ سے 4 ماہ کا حمل میرے پیٹ میں، آج ہی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر آئی ہوں میں۔ رضیہ کی بات سنتے ہی سلیم حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگے، جیسے اسے بھی اس بات پر یقین نہیں آیا ہو، جبکہ باہر کھڑی طاہرہ تو بس پھٹی پھٹی نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ یہ اس کی ساس نے اس عمر میں کون سا نیا چاند چڑھا دیا تھا؟ پاگل ہو گئی ہے تو بھی اور تیری ڈاکٹرنی بھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سلیم خود حیرت اور بے یقینی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جنید کی عمر تقریباً 25 سال تھی اور آج 25 سالوں کے بعد رضیہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ دوبارہ حاملہ ہے۔ مزید کچھ سنے بغیر طاہرہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے زوردار طریقے سے دروازہ بند کیا، جبکہ جنید نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں پر غصہ واضح۔ سارا دن مفت کے نوکر بنے رہتے ہو، کچھ پتا بھی ہے کہ یہ گھر میں کیا چل رہا ہے؟ اس کی تیز چلتی ہوئی زبان پر ہمیشہ کی طرح جنید نے اسے گھورا۔ یہ کس لہجے میں تم بات کر رہی ہو مجھ سے؟ جنید کو طاہرہ کی سخت کلامی سے ہمیشہ کوفت ہو۔ وہ تھکا ہارا شام کو گھر میں آتا تو طاہرہ اپنے سخت لہجے سے اسے مزید تھکا دیتی۔ میں تو کروں گی اسی لہجے میں بات، اپنی ماں کو جا کر دیکھو، اس عمر میں کون سا چاند چڑھا رہی ہے۔ طاہرہ مزید جنید کے قریب ہوئی، جبکہ جنید کی آنکھوں میں اب غصہ جھلکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ طاہرہ کو سخت سنا دیتا، جب طاہرہ کی بات نے اسے سن کر دیا تھا، تمہاری ماں حاملہ ہے، اس عمر میں پھر سے بچے پیدا کرے گی وہ۔ جنید کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آ، جبکہ اسے خود کو بے یقین سا دیکھتے پا کر طاہرہ نے مزید بات کو بڑھا دیا۔ ارے اس عمر میں ہم نے بھی باہر نکلنا ہے، لوگوں کا سامنا کرنا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ ایک طرف سے تو بیٹا بچے پیدا کر رہا ہے اور اسی گھر میں ماں بھی بچے پیدا کر رہی ہے، توبہ ہے توبہ۔ بات ختم کرتے ہوئے طاہرہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ خود تمہاری ماں تمہارے باپ کو بتا رہی ہے، یقین نہیں ہے تو جا کر تم خود پوچھ لو۔ اس کے کمرے سے آتی ہوئی آوازوں پر رضیہ نے دہل کر سلیم کی جانب دیکھا۔ اس سوچ نے ہی اس پر شرمندگی طاری کر دی تھی کہ اب اس کا بیٹا بھی اس کی حالت سے واقف ہو چکا ہے۔ آخر وہ کیا سوچتا ہوگا اپنی ماں کے بارے۔ سلیم بھی اس بات پر خاصا شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ ساری زندگی سلیم نے اس بات کو مد نظر رکھا تھا کہ عورت کی اہمیت بس اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت مرد کو بستر پر دستیاب
پائی جائے۔ یہ چیز اس کے ذہن میں کسی زہریلے مادے کی مانند بھر دی گئی تھی، اور اسی وجہ سے وہ آج بھی رضیہ کا کوئی جواز قابل قبول نہیں سمجھتا تھا، چاہے وہ بیماری کی حالت میں ہوتی یا خوشی کا کوئی مقام آتا۔ سلیم اکثر رضیہ کے انکار پر اسے مار پیٹ پر اترا۔ کتنی ہی بار رضیہ نے صرف اسی وجہ سے مار کھائی تھی کہ وہ سلیم کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی کہ اب ان کی عمر نہیں رہی، اب ان کے گھر میں ان کی بہو موجود ہے، جوان بیٹا بھی ہے، لیکن وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لے آتا۔ جہاں جنید کی اس طبیعت سے واقف تھا، وہیں کوئی بھی اس کے سامنے اس بات کو دہراتا نہیں تھا، اور اس کے بعد آج حقیقت اس کے سامنے تھی۔ اس عمر میں حاملہ ہونے کی خبر رضیہ نے اسے سنا دی، اسے بھی شرمندگی نے گھیر لیا۔ شادی کے بعد ایک عرصہ وہ بے اولاد رہے، اور اس عرصے میں انہوں نے مختلف دوائیوں کا استعمال کیا، ہر دیسی علاج کو اپنایا، اور اس کے بعد اللہ نے ان کی گود میں جنید کو ڈال دی۔ حمل کے آخری دنوں تک بھی سلیم رضیہ کو استعمال کرنے سے بعد نہیں آیا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ نے مرد پر عورت کو بالکل جائز قرار دیا ہے، وہ جب بھی چاہے جس حالت میں چاہے اسے اپنی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے۔ کبھی کبھار رضیہ کا دل چاہتا کہ وہ کسی سے اس معاملے کا ذکر کرے، لیکن پھر شرمندگی کی بنا پر خاموشی اختیار کر لے۔ صبح تک نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، وہ بس اسی پریشانی کا شکار تھی کہ صبح جنید کا سامنا کیسے کرے۔ صبح طاہرہ اسے کمرے میں ہی چائے دے کر گئی، کیونکہ اس نے بہانہ بنا لیا اس کے سر میں شدید درد۔ جنید کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ طاہرہ اسے جاتے جاتے جن نظروں سے گھور رہی تھی، وہ ایک بار پھر پریشانی کا شکار ہو گئی۔ جنید کام پر چلا گیا اور سلیم بھی گھر سے باہر چلا گیا، تب ہی وہ باہر آ گئی۔ طاہرہ نے اپنی تسلی کے لیے ایک بار اس سے اس بات کی تصدیق، لیکن اب اس کے پاس اس بات کو تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجبوراً اسے اس بات کو تسلیم کرنا پڑا۔ اماں، ویسے اس عمر میں تجھے شرم نہیں آئی؟ طاہرہ نے بغیر کسی جھجک کے رضیہ کو دیکھتے ہی کہہ دیا۔ اب بھی وقت ہے، بچہ گرا دے، اس عمر میں پیدا کرے گی تو کون دیکھ بھال کرے گا تمہاری؟ میں خود اسی حال میں ہوں۔ طاہرہ نے اپنی جانب سے اسے مخلصانہ مشورہ دیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر بچہ گرانے کی کوشش کی تو یہ بہت خطرناک ثابت ہوگا، رضیہ نے دھیمے لہجے میں اپنی بہو طاہرہ کو بتایا، اور طاہرہ سر جھٹک کر اندر چلی گئی۔ معمول کے مطابق رضیہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ طاہرہ نے اندر جاتے ہی سب سے پہلے اپنی ماں کو فون کر کے یہ بات بتا دی، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے 2 دنوں کے اندر اندر یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور پورے خاندان میں پھیل گئی۔ جانے یہ بات لوگوں کو نظام فطرت کے خلاف کیوں محسوس ہو رہی تھی، جو وہ اپنی پہنچ کے مطابق ہر کسی کو یہ بات بتانا فرض سمجھ رہے۔ ارد گرد کی کئی عورتیں رضیہ سے اس بات کی تصدیق کرنے آئیں۔ مارے شرمندگی کے رضیہ تو گھر سے باہر ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ جنید اس وقت پرنسپل آفس سے کچھ فائلز لے کر سٹاف روم میں دینے کے لیے گیا، جب اسے دیکھتے ہوئے وہاں موجود اساتذہ میں سے کچھ نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ جنید میاں، ابھی اپنے ابا بننے کی خوشی کی مٹھائی تم پر ادھاری تھی، اب 2 اکٹھی ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی ان سب نے کہہ لگا کر جنید کو دیکھا تھا، جس کا رنگ مارے شرمندگی کے سرخ پڑ چکا تھا۔ اس عمر میں کیا کھلاتے ہو ابا کو، ہمیں بھی بتاؤ، ایک استاد نے اسے دیکھتے ہوئے جملہ کہا، اور اب جنید کی تو بس ہو چکی، وہ شدید غصے میں آگ بگولا ہو چکا تھا۔ اس وقت اسے جتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، وہ چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ لوگ آتے جاتے اس سے پکڑ کر اس خبر کی تصدیق چاہتے۔ اس شام وہ گھر آیا تو اس کے سر پر غصہ سوار تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھر میں موجود ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ ابا، اگر تیری عزت نہیں تھی تو کم سے کم ہماری عزت کا خیال کر لیتا۔ اس نے سلیم کو یعنی اپنے باپ کو دیکھتے ہی رضیہ تو بس اس کی بات سن کر سر جھکا کر رہ گئی۔ اماں، باہر نکل کر دیکھ تو تجھے پتہ چلے لوگ کس طرح
کی باتیں بنا رہے ہیں، میرے لیے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے صرف تم دونوں کی وجہ سے۔ اس روز اس نے ماں باپ سے پہلی بار اس سخت لہجے میں بات، سلیم نے بھی اس لہجے میں اسے جواب دیا۔ جب دونوں کے درمیان بدمزگی پیدا ہوئی اور جنید نے وہ کہہ دیا جس پر رضیہ بیگم کبھی بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کہہ دیا کہ تم دونوں اپنے اس بچے کو لے کر اس گھر سے چلے جاؤ، میرے لیے مزید مشکلات مت پیدا کرو۔ رضیہ بس حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی، جبکہ طاہرہ کے چہرے پر اس وقت شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ سلیم اور جنید دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے اور بالآخر سلیم نے رضیہ کو اپنا سامان باندھنے کے لیے کہہ دیا۔ جنید غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رضیہ نے سلیم کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کی، وہ جانتی تھی کہ صبح تک جنید کا غصہ اتر جائے گا۔ اس نے سلیم کو سنبھال لیا لیکن جنید تھا کہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح اس نے طاہرہ کو کہہ دیا کہ آج وہ شام کو واپس آئے تو یہ دونوں اسے اس گھر میں نظر نہ آئے۔ رضیہ کو اپنے بیٹے سے یہ امید نہیں، یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا جو نظام فطرت کے خلاف ہو یا اسلامی نقطۂ نظر سے ناجائز ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے بیٹے نے ان دونوں کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اس گھر سے نکل جانے کا ان کو حکم دے دیا۔ طاہرہ نے حقیقت میں ان کا سامان باندھ دیا اور اس شام وہ اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ رضیہ رو رو کر ہلکان تھی، سلیم تو بار بار اس کی تربیت کو کوس رہا تھا۔ اس وقت دونوں کے پاس رکنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی۔ پوری رات انہوں نے جیسے تیسے گزاری۔ صبح سلیم گاؤں کے ذمہ دار کے پاس گیا اور اسے جا کر منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ اسے رہنے کے لیے ٹھکانہ دے دیا جائے، بدلے میں وہ اس کے جانوروں کی دیکھ بھال کرے گا۔ اس عمر میں اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ساری زندگی من مردی کرنے کے بعد اب اسے بھی خسارے کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگ اسے باتیں نہیں سناتے تھے، کافی لوگ تھے جو اسے بھی شرمندگی دلانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ باقاعدہ طور پر اسی ٹھکانے پر رہائش پذیر ہو گئے جہاں انہیں کچھ دنوں تک امید رہی کہ جنید انہیں منانے کو آئے گا، لیکن جنید کی جانب سے مکمل لاغردی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ امید بھی توڑ دی۔ رضیہ کے ساتھ ساتھ سلیم نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ شاید اس عمر میں آنے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ 2 دنوں تک جنید کو اس بات کا تھوڑا بہت احساس رہا، لیکن کچھ لوگ اسے مکمل حق پر سمجھتے تھے اور پھر طاہرہ کا مسلسل اس کے دل میں مختلف باتوں کا زہر گھولنا اسے والدین سے مکمل طور پر غافل کر چکا تھا۔ اس نے دل میں اس بات کو بھی سوچ لیا تھا کہ اس وقت یہ گھر اور گھر میں موجود ہر چیز صرف اسی کی ہے۔ اگر اس میں کسی نئے حقدار کا اضافہ ہوتا تو یقیناً یہ اس کے لیے خسارے کی بات اور نقصان کا سبب بنتی، اور وہ ان چیزوں میں اپنے علاوہ کسی کو بھی حقدار نہیں سمجھتا تھا۔ اس پر صرف اور صرف اس کا اور اس کی اولاد کا حق تھا۔ طاہرہ اسے مسلسل اسی بات کی طرف متوجہ کرتی تھی کہ اس نے کتنی محنت سے یہ گھر جوڑ رکھا، اور اگر کل کو اس کے ماں باپ نے کسی نئے وارث کو پیدا کر کے یہ ہر چیز بانٹنے کا حکم دیتے ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اس سب کے برعکس رضیہ پر آئے روز دن مشکل ہو رہے تھے۔ کافی عرصے کے بعد ہونے والے حمل نے نئی پیچیدگیوں کو اختیار کر لیا تھا اور اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ ان دونوں کے پاس اس وقت اتنے پیسے موجود نہیں تھے کہ وہ کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواتے، گھر میں اچھی خوراک کا انتظام کرتے۔ جس شخص نے انہیں رعایت دے رکھی سارا دن سلیم اس کے جانوروں کا خیال رکھتا اور بدلے میں وہ انہیں 2 وقت کی روٹی اور کچھ دودھ دیتے۔ رضیہ جنید سے بے حد محبت کرتی تھی اور اس کا دل ہر وقت جنید کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ ہر معمول کے مطابق بڑھتا پیٹ دیکھ کر آج بھی لوگ اس کی جانب متوجہ ہوتے تھے تو حیرت سے اسے دیکھتے اور پھر عجیب و غریب تاثرات سجا کر ہنستے۔ رضیہ نے جنید کا حد سے زیادہ انتظار کیا، لیکن جنید دوبارہ ان کا حال احوال جاننے کے لیے کبھی نہ آیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے والدین کو اس وقت اس کی ضرورت ہوگی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس دن رضیہ کے بچے کی پیدائش تھی۔ عمر کا بھی تقاضا تھا اور حمل کی پیچیدگیاں، اس کے بعد ہونے والی کمزوری نے اسے
حد درجہ لاغر بنا ڈالا تھا۔ پوری رات وہ درد سے بحال ہوتی رہی۔ مسلسل کوشش کے باوجود گھر میں بچے کی پیدائش ناممکن تھی۔ دائی نے رضیہ کو دیکھتے ہی جواب دے دیا کہ اسے ہسپتال لے کر جاؤ، لیکن سلیم کی جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا۔ اس وقت وہ خود کو حد سے زیادہ مجبور محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے جاننے والے شخص کے سامنے ہاتھ بڑھایا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ رضیہ کو یقین ہو چکا تھا کہ اب اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ درد سے بے حال ہو کر اس نے صرف جنید سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ سلیم اس کی حالت کو سمجھ سکتا تھا، لیکن ایک بار پھر جنید کے دروازے پر جانا اس کی عزت نفس کے خلاف تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جنید کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ طاہرہ اسے دیکھتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اس نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ جنید اب ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کچھ عرصہ بعد ان کے اپنے گھر بچے کی پیدائش ہے اور اس وقت وہ کوئی بھی مالی امداد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مجھے صرف جنید سے ملنا ہے، اس کی مدد نہیں چاہیے۔ اس نے ایک بار پھر طاہرہ سے درخواست کی، لیکن طاہرہ نے اسے کہہ دیا جنید نے ان سے ملنے کو منع کر رکھا ہے۔ وہ جنید کے اسکول کے دروازے پر بھی گیا۔ چوکیدار کو اندر بھیج کر اس نے جنید کو بتایا کہ دروازے پر اس کا باپ کھڑا ہے اور اسے ملنا چاہتا ہے، لیکن جنید نے باپ سے ملنے سے بھی انکار کر دیا اور سلیم خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ سلیم نے سرکاری ہسپتال میں رضیہ کو داخل کروایا اور وہاں پر لوگوں کی منت سماجت کر کے انہیں اپنی مدد کے لیے قائل کیا، جہاں تک اسے ایک وقت میں رضیہ کی دوا لانے کے لیے سڑک پر بیٹھ کر بھیک بھی مانگنا پڑی۔ رضیہ کو آپریشن کے بعد اللہ نے ایک بار پھر سے بیٹے سے نواز دیا۔ وہ لاغر سا وجود سلیم کے ہاتھ میں بلک بلک کر رو رہا تھا اور سلیم اسے دیکھتے ہی رو رہا تھا۔ ایک بیٹے نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا اور ان کی پرواہ تک چھوڑ دی تھی، جبکہ اللہ نے انہیں پھر سے بیٹے سے نوازا تھا، جس کے لیے انہوں نے سڑک سے بھیک تک مانگنا گوارا کر لیا۔ رضیہ کو وارڈ میں لا کر رکھا گیا تھا تو ارد گرد کی خواتین بھی اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ کچھ نے ہمدردی کے طور پر اسے آسرا دے دیا تو کچھ خواتین نے اس وقت بھی اسے مذاق کا نشانہ بنا کر ظاہری افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک دوسرے سے سرگوشیانہ لہجے میں شرماتی ہوئی وہ یہی بتا رہی تھی کہ اس عمر میں انہوں نے بچہ پیدا کر لیا ہے۔ رضیہ تو اس ننھے سے وجود کو دیکھ کر نہال تھی۔ جتنی مشکلوں کے بعد وہ اسے اس دنیا میں لے کر آئی تھی، وہ اس کے لیے کوئی معجزہ ہی تھا۔ ماں عمر کے ہر حصے میں ماں ہوتی ہے، ماں کے لیے عمر معنی نہیں رکھتی۔ اس کی مامتا اس ننھے وجود کو دیکھ کر بحال تھی۔ اس نے اسے سینے سے لگا لیا تو بے اختیار ہی انہیں جنید کا ننھا سا وجود یاد آ گیا۔ وہ بھی اسی طرح مسرت کا باعث بنا تھا۔ اس کے پیدا ہونے پر انہوں نے اسی طرح خوشیاں منائی تھی اور آج وہ ان لوگوں سے اتنا عاجز آ چکا تھا کہ ماں کو آخری خواہش کے طور پر ملنے نہیں آ پایا۔ اب اس کے بعد جنید کمی کو کسی حد تک پورا کرنے کے لیے یہ وجود موجود تھا۔ دن اسی طرح گزرتے گئے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ مشکلات بھی کم ہوتی چلی گئی۔ وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا اور رضیہ کے لیے جنید کی یاد میں کمی کا باعث بن۔ سلیم بھی اب کافی حد تک اس بچے سے دل لگا چکا تھا۔ سلیم کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب تھی۔ اسے کام کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا ہوتا تھا، لیکن پھر بھی اس لیے کہ رہائش کا انتظام اور گھر کا چولہا جلتا رہے اسے کام کرنا پڑتا۔ اب آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بھی ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی۔ اس عمر میں انہیں جنید کی ضرورت تھی۔ جنید ان سے منہ موڑ کر بیٹھا تھا اپنے ننھے سے مہمان کے انتظار میں۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اس نے اپنے کندھوں پر موجود ہر ذمہ داری کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ بچہ 1 ماہ کا ہوا تو ایک بار پھر رضیہ جنید کے گھر گئی۔ طاہرہ اور جنید نے خوش دلی سے اس سے ملاقات نہیں کی اور وہ رنجیدہ سی واپس لوٹ آئی۔ اس روز سلیم بھی سے ناراض ہوا کہ اپنی عزت نفس کو روند کر بار بار اس کے دروازے پر کیوں جاتا۔ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے جنید خدا کی ناراضگی مول لے رہا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ خود کو ایک ایسے گڑھے میں گرا رہا ہے جہاں صرف پچھتاوا اور ندامتوں سے بنا ہوا ہے
اور اس گڑھے میں مکمل گرنے کے بعد اسے صرف پچھتاوے اور ندامتیں ہی مقدر بن جاتی ہیں۔ اندر ہی اندر رضیہ کو بے تابی سے جنید کی اولاد کا انتظار تھا۔ ہر ماں اپنے بچوں کی اولاد سے خاص محبت رکھتی ہے اور بالآخر اللہ نے جنید کی گود میں بھی بچہ ڈال دیا۔ رضیہ نے بس سننا تھا کہ اللہ نے جنید کو بھی بیٹے سے نوازا ہے۔ رضیہ کا دل چاہا کہ وہ ایک بار پھر جائے، لیکن سلیم نے اسے منع کر کہ وہ خود بھی نہیں چاہتی۔ وہ بار بار اس کے دروازے سے رنجیدہ لوٹ آئے۔ ان کا بیٹا بار بار ان کا دل دکھانے کی وجہ بنے اور وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ آج بچے کی پیدائش کو تقریباً 3 ماہ ہو چکے تھے اور رضیہ کا چھوٹا بیٹا 5 ماہ کا ہو چکا تھا۔ کیونکہ وہ جنید کے بیٹے سے صرف 2 ماہ بڑا تھا، سلیم اس وقت چھوٹے بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے اسے کھیل رہا تھا اور رضیہ بکری کا دودھ گرم کر رہی تھی۔ وہ بکری انہوں نے مولوی عبدالحی صاحب سے لی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ان مہینوں میں پہلی مرتبہ تھا جب کسی نے اس بوسیدہ دروازے پر دستک دی۔ رضیہ کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا تھا۔ زندگی میں وہ کون سا ایسا لمحہ نہیں تھا جس لمحے اس نے جنید کو یاد نہیں کیا۔ آنے والی ہوا کی سرسراہٹ میں بھی جنید کی آمد کو ڈھونڈتی رہی۔ دودھ وہیں پر رکھتے ہوئے وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ دروازے کی چوکھٹ پر جنید کھڑا تھا، جس کے ہاتھوں میں لپٹا ہوا ننھا سا وجود شاید اس کا بیٹا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رضیہ کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ننھے ننھے آنسو چمکنے لگے۔ جنید ماں کی بے تابی اور بے قراری کو بھانپتے ہوئے آگے بڑھا اور رضیہ کے گلے سے جا لگا۔ آج وہ حقیقت میں اس گڑھے میں گر چکا تھا جس کی ندامتوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ سلیم تو بس دنگ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جس کے پہلو میں طاہرہ بھی سر جھکائے کھڑی۔ اماں مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل دکھایا۔ یہ الفاظ ایسے تھے جن کو سنتے ہی رضیہ پگھل گئی۔ اتنے مہینے کی ناراضگی تو دھل کر صاف ہو گئی، اور وہ ماں تھی اور کبھی بھی اپنے بچے سے ناراض نہیں رہ سکتی۔ جنید بے پناہ رو رہا تھا۔ وہ سلیم کے یعنی اپنے باپ کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا۔ ایک دن تھا جب سلیم اس کے گھر سے خالی ہاتھ آیا تھا اور آج وہ اس کی چوکھٹ پر کھڑا تھا، لیکن وہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا تھا، کیونکہ وہ پھر بھی باپ تھا اور ارد گرد کے تانوں پر دھیان دیتے ہوئے میں نے آپ کے وجود کو اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھا۔ میں نے خدا کی مرضی کے خلاف جا کر فیصلہ کیا۔ غرور اور تکبر میں سب کچھ بھول گیا، وہ اعتراف کر رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ آج اللہ نے مجھے صاحب اولاد کر دیا ہے، لیکن میں اپنی اولاد کی وجہ سے تاعمر ندامتوں کا شکار ہوتا رہوں گا۔ جس روز بچے کو ڈاکٹرز نے میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ تیسری جن سے تعلق رکھتا ہے، اس روز میرے برے رویے کی کرواہٹ میرے ارد گرد گھیرا ڈال کر مجھے دیکھ۔ اس کے منہ سے یہ بات سنتے ہی رضیہ نے پہل کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اپنی ساری زندگی وہ تکلیفوں میں گزار سکتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ کس کیفیت کا شکار ہے۔ اماں، آج لوگ مجھے میرے بچے کے حوالے سے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آج مجھے اس کے وجود کو دنیا میں لانے کے بعد بھی چھپا کر رکھنا پڑتا، اور شاید ساری زندگی اسے چھپا کر رکھنا پڑے لوگوں کی نظروں سے۔ رضیہ اور سلیم اپنے سامنے بیٹھے اپنے جوان بیٹے کو درد سے روتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن اس وقت ان کا کلیجہ چھلنی ہو رہا تھا۔ آج 3 مہینے ہو چکے تھے اور ہر رات جنید پچھتاوے کی آگ میں جلتا۔ جب بھی وہ اس وجود کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا اسے اس کا وجود کا خیال تڑپانے لگتا، جس کو ماں کی کوکھ میں دیکھ کر اس نے صرف شرمندگی کی وجہ سے نفرت کی وجہ سمجھ لیا۔ یہ خدا کی مخلوق ہے اور اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز مکمل نہیں۔ سلیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے نامکمل وجود کو بھی تسلیم کر لیا۔ وہ دنیا کی نظر میں نامکمل صحیح، لیکن ان کے لیے ان کے بیٹے کا خون تھا۔ رضیہ اور سلیم یعنی ماں اور باپ نے اپنے بیٹے جنید کو معاف کر دیا۔ اس روز جنید انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر گیا۔ ان کی بہو
طاہرہ رضیہ سے یعنی اپنی ساس سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس کو احساس ہو چکا تھا کہ خدا کے معاملات میں مداخلت کی اجازت کسی کو بھی نہیں۔ تارا اپنی بنائی ہوئی حدود سے باہر نکل کر دیکھیے، خدا کی حدود بہت وسیع ہے۔ ہر دنیا میں آنے والا وجود خدا کی مرضی سے آتا ہے۔ کسی کو بھی تضحیق کا نشانہ مت، کسی کے لیے تماشبین کا کردار مت ادا کریں، یہ قدرت کا اصول ہے۔ وہ تماشا دیکھنے والوں کا بھی تماشا بنا دیتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانی اور واقعات سننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب۔ شکریہ، اللہ حافظ۔